بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسلامی دینی بہن بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد و شاد رکھے اور تر و تازہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہر رنج و غم دور فرمائے۔ میرے چینل اسد اللہ کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو ضرور سنا کریں، اور اس میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں اور قرآن کے قصے، اور اس میں ترجمہ اور تفسیر اور اچھی نصیحتیں اور قصے نما ہوتی ہیں۔ تو ضرور انما الاعمال بالنیات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان جو نیت کرتا ہے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں اسی نیت کا۔ تو ہماری نیت اچھی کہ نیت کرنی ہے کہ دینی درس میں آپ نے دینی درس میں سبسکرائب کیا اور لائک کیا اور آئیکن کے بٹن کو دبایا، تو اس میں آپ کے اجر و ثواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور البتہ ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے کس چیز میں؟ خوف، من الخوفی خوف سے، والجوعی اور کچھ بھوک سے، ونقص اور من الاموال اور کچھ مالوں کے نقصان میں، والانفسی اور جانوں میں، والثمرات اور پھلوں کے نقصان میں۔ وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک اللہ ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور خاص رحمتیں ہیں۔ اولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ دنیا دارالابتلاء اور دارالامتحان ہے۔ موت اور حیات کی تخلیق ہی ابتلاء اور امتحان کے لیے، جیسا کہ سورۃ ملک میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پورا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے پیدا فرمایا موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون ہے جو عمل اچھا کرتے ہیں، جو عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ سورہ محمد میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ
नबलू अखबारकुम, और अलबत्ता हम तुमको ज़रूर जांचेंगे ताकि मालूम करेंगे जो तुम में से जिहाद करने वाले हैं और जो सब्र करने वाले हैं, और ताकि हम जान लें तुम्हारी खबरें, तुम्हारी हर चीज़ें को जान लें। इस आयातों में मज़कूरा आयात वलनबलुवन्नकुम बिला आयात, जो आयात हैं इसमें इब्तला और इम्तिहान का तज़किरा फरमाया, और लाम ताकीद नून सकीला के साथ मुअक्कद करके फरमाया कि तुमको ज़रूर ज़रूर जांच में डालेंगे और इम्तिहान करेंगे। कभी खौफ होगा, कभी भूख होगी, दो चार भूख के इम्तिहान है, माल कम होगा, जानें भी कम होंगी, अज़ा यानी कि कहत साली, सैलाब और ज़लज़ले, तजारतों में नुकसान, मकानात का गिर जाना, अमवाल का चोरी होना, कहीं दफन करके भूल जाना, माल को रख के भूल जाना, मालों का तल्फ हो जाना, कारखानों का बंद हो जाना, मवेशियों का ख़राब हो जाना, बिजली का बंद हो जाना, अज़ा अक़रबा और अहबाब की मौतें होना, वबाई अमराज का फैल जाना, बागों में फल कम आना, बहुत ज़्यादा फल आकर आंधी से गिर जाना, खेतों में कीड़ा लग जाना, नाना वगैरह वगैरह, इन सब अमूर में इरशाद हो फरमाया, इन सब कामों का हमको खबर दे दी, पहले से मोमिन बंदे को खबर दे दी। फिर मोमिन बंदे सब्र से काम लेते हैं, जिस तरह की भी कोई मुसीबत दरपेश हो इसे अल्लाह ताला की तरफ से समझते हैं और अल्लाह की क़ज़ा कुदरत पर राज़ी रहते हैं और सवाब की उम्मीद रखते हैं। और सूरह निसा में फरमाया मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, जो शख्स भी कोई बुराई करेगा इसका बदला दिया जाएगा, इसका बदला दिया जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस आयत के नाजिल होने के बाद क्या अब कामयाबी की सूरत है जबकि हर बदी का बदला मिलना ज़रूरी है? आपने फरमाया, ऐ अबू बकर, तुम्हारे असहाब मोमिनीन दुनिया में गुनाहों का बदला पा लेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह इससे इस हाल में मुलाकात करेगा, अल्लाह उनसे इस हाल में मुलाकात करेंगे कि कोई गुनाह बाकी ना होगा, लेकिन दूसरे लोग यानी काफिर इनके सब गुनाह जमा किए जाएंगे, यहाँ तक कि इन सब की सज़ा को क़यामत के दिन मिलेगी, उन लोगों को क़यामत के दिन मिलेगी। सूरह शूरा में फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबतुम अयदीकुम व यअफू अन कसीर, मुसीबत तुमको पहुँचे बस वो बदला है जिसका जो तुमने कमाया तुम्हारे हाथों ने, और अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है बहुत से गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। आगे फरमाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबतुम अयदीकुम व यअफू अन कसीर, तिलावत फरमाई। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं उसे तकलीफ़ में मुब्तला फरमा देते हैं। सही बुखारी सफ़ा नंबर 843 जिल्द नंबर 2 में एक हदीस में है कि हज़रत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा जब बंदे के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई दर्जा मुकर्रर कर दिया जाता है जिस दर्जे में वो अपने अमल की वजह से ना पहुंच सकता हो, तो अल्लाह ताला इसको जिस्म या माल में या औलाद में तकलीफ़ों के साथ मुब्तला फरमाते हैं, फिर इस पर उसको सब्र देते हैं यहाँ तक कि इसे इसी वजह में दर्जा में उसी दर्जा में पहुंचा देते हैं जो पहले से इसके लिए तय फरमा दिया जाता है। तो हज़रत
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف، مرض، فکر، رنج، اذیت، غم پہنچ جائے، جہاں تک کہ اگر کانٹا بھی لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ ام الصائب ایک صحابیہ تھی، ام الصائب نام ہے ان کا، ایک صحابیہ تھی۔ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، وہ کب کپا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں کب کپا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ برا بخار چڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کی خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بٹھی لوہے کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، صفحہ نمبر 319، جلد نمبر 2۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو روک کے رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا دیں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کو جان و مال اولاد میں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں ملاقات کرے گا اس کا کوئی گناہ باقی نہ رہا ہوگا۔ بالکل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کسی بھی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو گئے جو بالغ نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت فرمانے کی وجہ سے اس مسلمان کو یعنی ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان میاں بیوی جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اپنی رحمت کے فضل سے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 بچے فوت ہو گئے ہوں؟ فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ عرض کیا اگر 1 بچہ فوت ہوا ہو؟ فرمایا 1 کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بلا شبہ ادھورا بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعہ کھینچتا ہوا لے جائے گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اگر اس کی ماں نے اس کی موت پر صبر کی امید رکھی۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 153۔ مومن بندوں کے لیے تکلیف ہے، اللہ تکلیفوں میں بھی اجر ہے۔ اللہ کی قضا اور قدرت پر راضی ہے رہنا، اس کا ہر مصیبت پر ہر تکلیف پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنا، صبر کی امید رکھنا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مصیبت اور تکلیف سے دور ہونے کی دعا نہ کریں، کیونکہ دعا بھی سنت ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، دعا ایک سنت ہے اور ہمیشہ سے عافیت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، اور مصیبت، تکلیف اور مرض کا سوال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہے ہیں۔ اور صبر ایک اور چیز ہے، صبر تو ایک اور چیز ہے، اس میں صبر میں آگے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت
क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कलमात बहुत से हक़ाइक़ को अपने अंदर समोए हुए हैं और इसमें बहुत बड़ी तसल्ली है। इसमें अव्वल तो ज़बान और दिल से इस बात का इकरार है कि अल्लाह तबारक व ताला के फ़ैसले पर राज़ी होना ज़रूरी है। हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही के पास जाएंगे। इसमें एक मरतबा का वाक़या है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी का बच्चा निज़ा के आलम में था। इन्होंने आपकी खिदमत में ख़बर भेजी और तशरीफ़ लाने को गुजारिश की। आपने इनको सलाम कहलवाया और फरमाया इन्ना लिल्लाहि व मा अख़ज़ व लहू मा अता व कुल्लुन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब के बिला शुबा के बेशक अल्लाह ही के लिए है सब कुछ। उसी ने लिया, उसी के लिए है जो उसी ने अता फरमाया और हर एक की उसके लिए उसके नज़दीक अजल मुकर्रर है। लिहाजा सब्र करो और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखो। बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 171 जिल्द नंबर 2 में अपने अज़्ज़ व जल्ल अक़रबा और औलाद जो फौत हो गए इनसे भी आर्ज़ी जुदाई है। जहाँ वो गए वो वहीं हमको जाना है, वहीं हमको जाना है। तिरमिज़ी शरीफ सफ़ा नंबर 160 में जिल्द नंबर 1 में है। जब बंदे का कोई बच्चा फौत हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से फरमाते हैं कि तुमने मेरे बंदे के बच्चे को कब्ज़ कर लिया। वो कहते हैं हाँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने मेरे उसके दिल के फल को कब्ज़ कर लिया। वो कहते हैं जी हाँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने क्या कहा। वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि उसने आपकी तारीफ़ की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और इसका नाम बैतुल हम्द रख दो, इसका नाम बैतुल हम्द रख दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी की जूती का तस्मा जो टूट जाए तब भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करो, क्योंकि ये भी एक मुसीबत है। मिशकात शरीफ शोबल ईमान में है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जिसने मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो अल्लाह ताला इसकी मुसीबत की तलाफ़ी फरमा देंगे और इसकी आखिरत अच्छी करेंगे और इसे ज़ाय शुदा चीज़ के बदले अच्छी चीज़ अता फरमाएंगे। इसके बाद सलात मिर रब्बिहिम व रहमा फरमाया। कहते हैं लफ्ज़ सलात सलवात सलात की जमा है। सलात रहमत को कहते हैं और सलात के साथ लफ्ज़ रहमत भी मज़कूर है। बाज़ हज़रात ने फरमाया है कि लफ्ज़ रहमत बतौर ताकीद बार बार फरमाया कि आपको इतने दर्जात मिलेंगे, इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। और फिर इसके बाद फरमाया बयान फरमाया व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये वही लोग हैं जिनको इन पर दिल और ज़बान से रज़ामंदी ज़ाहिर है। ये वही लोग हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत फरमाई से रिवायत है कि साबरीन के लिए सलवात और रहमत के वादे के साथ साथ जो उनको हिदायत याफ्ता बताया, उनको ऐसे लोगों को हिदायत याफ्ता बताया कि ये हिदायत याफ्ता होंगे और इनकी शान में मुहतदून फरमाया। इनकी क्या है शान? मुहतदून की शान है। ये ज़ायद यानी कि बहुत बहुत तारीफ़ की, यानी कि बहुत अच्छे, बहुत उम्दा
ہیں رحمتوں کا وعدہ بھی انہی کے ساتھ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، اور ہدایت پر ہونے کا اعلان بھی۔ یہ سب کچھ نفع ہی نفع ہے اور خیر ہی خیر ہے۔ اس کا دنیا کا مزاج تو یہ تھا کہ تکلیفوں پر جزا فضا کرنا، لیکن اس نے اللہ کی ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کی اور اس کا یہ پھل پایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو صدمہ اولیٰ کے وقت صبر کرے اور ثواب کی امید باندھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی دوسرے ثواب سے راضی نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ اس میں ایک قصہ بھی ہے۔ کون سا؟ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت پر گزر ہوا، وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں، کہنے لگی، ہٹو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ اگر تمہیں ایسی مصیبت پہنچتی تو پتہ چل جاتا کیسے مصیبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ خاموشی سے تشریف لے گئے۔ اس عورت سے کسی نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کس کو تو نے بے ڈھنگی جواب دیا، ایسی بے ڈھنگی بات کہہ دی؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر وہ عورت بارگاہ رسالت میں بھاگی دوڑی حاضر ہوئی اور دروازے پر پہنچی تو وہاں دربان چوکیدار نہ پائے، حالانکہ اس کا خیال تھا اس عورت کا کہ آپ بہت ٹھاٹھ باٹ سے رہتے ہوں گے اور آپ کے دروازہ پر بادشاہوں کی طرح دربان ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئی کہ سید الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سادہ زندگی ہے۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کو میں نے پہچانا نہیں، اس لیے ایسا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اصلی صبر وہی ہے جو تازہ مصیبت کے موقع پر ہو، کیونکہ وقت گزر جانے پر خود ہی صبر آ جاتا ہے، خود ہی ابھی صبر آ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا، جیسا کہ ہمیں صبر کرنے کی تلقین ہوتی ہے، کوئی اسی وقت میں کہہ دے خاموش ہو جاؤ یا صبر کی تلقین کرے تو اس کو ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور کسی کی موت پر دل کا رنجیدہ ہونا یا آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، یہ کوئی رنج اور تکلیف کا اظہار کر دینا، یہ بے صبری نہیں ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی نزاع کے وقت تشریف لائے اور اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عام لوگ تو بچوں کی موت پر روتے ہیں، بھلا آپ بھی رونے لگے؟ آپ نے فرمایا، یہ طبی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک آنکھوں سے آنسو، آپ نے فرمایا بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم زدہ ہے، اور زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ پھر فرمایا، اے ابراہیم، تمہاری جدائی سے ہم کو رنج ہے، لیکن ہم کو رنج ہے اور آنکھوں کے آنسوں اور دل کے رنج پر عذاب نہیں ہوتا، اور زبان کی جزا فضا اور نوحہ خوانی میں عذاب ہوتا ہے۔ جو عورتیں نوحہ کو
نوحہ کرتی ہیں، عورتوں کی عادت ہوتی ہے نوحہ کرنے کی، اس پر تکلیف ہوتی ہے، اس پر کیونکہ حدیث اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی، اور ساتھ ہی نوحہ سننے والی پر بھی، کیونکہ نوحہ کرنے والی کا نوحہ سننے کے لیے جو عورتیں جمع ہوں وہ بھی نوحہ کا سبب بنتی ہیں۔ عموماً نوحہ کرنے والی عورت تنہائی میں نوحہ نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا یہ نوحہ کرنے والی عورت اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کے بدن پر ایک کرتا قطران کا ہوگا اور ایک کرتا کھجلی کا ہوگا۔ عرب میں قطران کا ایک درخت کا پانی ہوتا تھا جس کو کھجلی والے کے بدن پر لگاتے تھے، اس کی خاصیت تیزاب جیسی تھی، اس سے کھجلی جل جاتی تھی اور کھجلی جل کر آرام ہو جاتا تھا۔ نوحہ کرنے والی کے جسم پر قیامت کے دن اول تو کھجلی مسلط کی جائے گی، گویا کرتے کی جگہ کھجلی کا لباس ہوگا، پھر اس کی کھجلی پر قطران لگا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے مزید تکلیف میں ہوگی۔ تو یہ دیکھو نوحہ کا کتنا ہی وعید عذاب ہے، معاذ اللہ۔ پھر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، انا الیہ راجعون، ایسی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی اور آپ کے جسم کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، چٹائی کی بناوٹ نے آپ کے مبارک پہلو میں نشان ڈال دیے ہیں، آپ ایسے تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں جو چمڑے کا ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو خوب مال دے، کیونکہ فارس اور روم کے لوگوں کو وسعت دی گئی ہے اور وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اے ابن خطاب، کیا تم ابھی تک اسی سوچ بچار میں پڑے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عمدہ چیزیں اس دنیا میں دے دی گئی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور تمہارے لیے آخرت، آپ اس پر راضی نہیں ہو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جوتی کا تسمہ جو ٹوٹ جائے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تم پیارے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جوتی کا تسمہ جو ٹوٹ جائے اس سے بھی انا للہ و انا الیہ پڑھو، کیونکہ وہ بھی ایک مصیبت ہے کہ اس کے بھی پیسے دیکھو، اس پر بھی ثواب ملے گا تمہیں، تو حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو اور کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے وعدے کیے، ہمارے لیے اتنے وعدے، ہر چیز کے وعدے ہیں، پھر بھی ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح ہمارے ساتھ کتنے وعدے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پھر بھی ہمیں کوئی ایسی چیز کے ہم ادھر جا رہے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے کی بجائے ہم ناشکری پر ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم کیا کرنا ہے۔ ہم نے تو انگریزی ہی بولنی ہے، ہم نے جزاک اللہ نہیں کہنا، ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہنا، ہم نے ایسے انگریزوں کی زبان سیکھ لی ہے جس پر ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مصیبت کے وقت ہم او گاڈ مائی گاڈ کہہ لیتے ہیں، ہائے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارا تو
دین کہتا ہے کہ مجھے یا اللہ زبان پر نکلے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اچھی چیز کوئی لگے تو سبحان اللہ، اور ایسے الفاظ ہم استعمال کریں کہ ہم اپنے ثواب و اجر کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی الفاظوں پر، ایسے باتوں پر ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ انگلش کی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور ان کو ہم ایسے ہی، یعنی کہ ہم نے ایسے ہی کام کے لیے سیکھا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ تو ایک ہنر ہے، ہنر کے لیے سیکھا ہے زبان کو، لیکن ہم نے اس کا استعمال عام کر دیا ہے۔ یہودیوں سے ہم مل گئے، انگریزوں سے ہم مل گئے، اس کو ہم نے عام کر دیا، اپنے نبی کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ہم ہلاکت میں جا رہے ہیں، اور قیامت کی طرف ہمیں دھکیلا جاتا ہے۔ کس نے؟ یہودیوں نے دھکیل کر رکھ دیا ہے۔